بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے ٹی وی اور عذاب قبر، قیامت کب آئے گی، مرنے کے بعد کیا ہوگا، دوزخ کے حالات، 6 گنہگار عورتیں، 6 گنہگار مرد اور مرنے سے پہلے موت کی تیاری کے کیسٹس کو بے حد سراہا۔ سونک انٹرپرائزز اب آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ایک اور سبق آموز کیسٹ، گناہوں کی لذت ایک دھوکہ۔ عزیزان گرامی، بزرگوں اور دوستوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ پر خواہشات نفسانی کا پردہ پڑا ہوا ہے اور جنت پر ان چیزوں کا پردہ پڑا ہوا ہے جن کو انسان دنیا کے اندر مشکل اور پرمشقت محسوس کرتا ہے اور ناپسندیدہ سمجھتا ہے۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے امتحان اور آزمائش کا گھر بنایا ہے۔ اس آزمائش کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی عقل اور سمجھ استعمال کر کے اس امتحان میں کامیابی حاصل کرے۔ اگر دوزخ سامنے کر دی جاتی کہ دیکھو یہ دوزخ ہے اور اس میں آگ بھڑک رہی ہے اور اس عذاب کا مشاہدہ ہو جاتا، اور دوسری طرف جنت سامنے کر دی جاتی کہ اس جنت کی نعمتیں اور اس کے پرکیف مناظر سامنے ہوتے، اور پھر انسان سے کہا جاتا کہ تم ان دونوں مقامات میں سے ایک مقام کو اپنے لیے اختیار کر لو اور اس کے راستے پر چل پڑو، پھر تو یہ امتحان نہ ہوتا۔ یہ امتحان اس طرح رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی پیدا فرمائی اور جہنم بھی پیدا فرمائی، لیکن جہنم پر نفسانی خواہشات کا پردہ ڈال دیا، اور وہ نفسانی خواہشات انسان کو جہنم کی طرف لے جانا چاہتی ہیں۔ مثلا دل چاہتا ہے کہ فلاں کام کر لوں، حالانکہ وہ کام دوزخ میں لے جانے والا ہے، اور دوسری طرف جنت پر مکروہات کا پردہ ڈال دیا اور ایسی چیزوں کو پردہ ڈال دیا جن کو انسان کا نفس برا سمجھتا ہے۔ مثلا یہ کہ صبح سویرے اٹھو، اپنی نیند کو چھوڑو، مسجد کی طرف جاؤ، نماز فجر ادا کرو، ذکر کرو، گناہوں کو چھوڑو۔ اب انسان کا نفس ان باتوں کو بظاہر برا سمجھتا ہے، لیکن جنت کو ان کے پیچھے چھپا دیا گیا ہے اور اس پر ان کا پردہ ڈال دیا ہے۔ دوستو، جتنی چیزیں نفسانی شہوات سے متعلق ہیں، اگر انسان ان کے پیچھے اس طرح چل پڑے کہ جو جی میں آئے کر گزرے اور یہ نہ دیکھے کہ یہ کام حلال ہے یا حرام، جائز ہے یا ناجائز، تو اس صورت میں یہ راستہ سیدھا جہنم کی طرف لے جائے گا۔ مثلا انسان کا دل کھیل تماشوں کی طرف بہت مائل ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں تو کھیل تماشوں کے لیے باقاعدہ جگہ مقرر ہوتی تھی، وہاں جانا پڑتا تھا، ٹکٹ خریدنا پڑتا تھا، لیکن اب تو گھر گھر میں کھیل تماشے ہو رہے ہیں۔ یہ سب شہوتیں ہیں اور نفسانی خواہشات ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے انسان پیسے خرچ کر رہا ہے، اور پیسے خرچ کر کے بازار جا کر دوڑ دھوپ کر کے محنت اور مشقت برداشت کر کے کھیل تماشوں کا سامان خرید رہا ہے۔ گویا اپنے گھر کے اندر، اپنے ڈرائنگ روم میں، اپنے بیڈ روم میں اور اپنے بچوں کے لیے دوزخ کے انگارے خرید کر لا رہا ہے۔ جنت کا سامان کرنے کے بجائے جہنم کا سامان کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے کہ خواہشات کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ اگر یہ پردہ اٹھ جائے اور حقیقت شناس نگاہ پیدا ہو جائے تو اس وقت معلوم ہوگا کہ میں یہ سارے کام جو کر رہا ہوں در حقیقت جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ دوسری طرف جنت کے اوپر مکروہات اور ناپسندیدہ چیزوں کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ انسان کا نفس یہ نہیں چاہتا کہ عبادات اور اطاعت کی طرف چلے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانے، لیکن یہی راستہ جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ جو آدمی ایک مرتبہ ہمت کر کے شہوات کے راستے سے اپنے آپ کو بچا لے اور اس راستے پر چل پڑے جو بظاہر پرمشقت نظر آ رہا ہے، تو وہ انسان سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اس حدیث سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ کبھی خواہشات نفس کے دھوکے میں مت پڑو، اس لیے کہ یہ خواہشات نفس ایسی چیز ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔
اور دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں جو کچھ خواہش کرتا ہوں وہ پوری ہو جاتی ہے۔ دنیا میں کوئی انسان چاہے وہ بڑے سے بڑا سرمایہ دار ہو، بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، بڑے سے بڑا صاحب اقتدار ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ اس کو بھی تکلیف اور صدمہ پہنچتا ہے۔ یہ دنیا مستقل راحت کی جگہ نہیں ہے، اس لیے اس دنیا میں تکلیف تو پہنچتی ہی ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ چاہو تو زبردستی اپنے نفس کو تکلیف پہنچا لو، یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس کو تکلیف پہنچاؤ اور یہ ارادہ کر لو کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام سے منع کیا ہے اس لیے میں اپنے نفس کو اس کام سے باز رکھوں گا۔ پہلا راستہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے اور دوسرا راستہ جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ لہٰذا یہ عادت جو پڑ گئی ہے کہ جو خواہش بھی پیدا ہو وہ ضرور پوری ہو جائے، اور اس خواہش کے پورا نہ ہونے کی صورت میں وہ غمگین اور پریشان ہو رہا ہے، یہ عادت ختم کرو، اس لیے کہ یہ عادت جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ دوستو، ہمارا اور آپ کا نفس یعنی وہ قوت جو انسان کو کسی کام کے کرنے کی طرف ابھارتی ہے، وہ نفس دنیاوی لذتوں کا عادی بنا ہوا ہے۔ لہذا جس کام میں اس کو ظاہری لذت اور مزہ آتا ہے اس کی طرف یہ دوڑتا ہے۔ یہ اس کی جبلت اور خصلت ہے کہ ایسے کاموں کی طرف انسان کو مائل کرے۔ یہ انسان سے کہتا ہے کہ یہ کام کر لو تو مزہ آ جائے گا، یہ کام کر لو تو لذت حاصل ہو جائے گی۔ لہذا یہ نفس انسان کے دل میں خواہشات کے تقاضے پیدا کرتا رہتا ہے۔ اب اگر انسان اپنے نفس کو بے لگام اور بے مہار چھوڑ دے اور جو بھی لذت کے حصول کا تقاضا پیدا ہو اس پر عمل کرتا جائے اور نفس کی ہر بات مانتا جائے، تو اس کے نتیجے میں پھر وہ انسان نہیں رہتا بلکہ جانور بن جاتا ہے۔ نفسانی خواہشات کا اصول یہ ہے کہ اگر ان کی پیروی کرتے جاؤ گے اور ان کے پیچھے چلتے جاؤ گے اور اس کی باتیں مانتے جاؤ گے تو پھر کسی حد پر جا کر قرار نہیں آئے گا۔ انسان کا نفس کبھی یہ نہیں کہے گا کہ اب ساری خواہشات پوری ہو گئیں، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ کبھی زندگی بھر نہیں ہوگا، اس لیے کہ کسی انسان کی ساری خواہشات اس کی زندگی میں پوری نہیں ہو سکتی، اور اس کے ذریعے کبھی قرار اور سکون نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں نفس کے ہر تقاضے پر عمل کرتا جاؤں اور ہر خواہش پوری کرتا جاؤں تو کبھی اس شخص کو قرار نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نفس کی خاصیت یہ ہے کہ لطف اٹھانے کے بعد اور ایک مرتبہ لذت حاصل کر لینے کے بعد یہ فوراً دوسری لذت کی طرف بڑھتا ہے۔ لہٰذا اگر تم چاہتے ہو کہ نفسانی خواہشات کے پیچھے چل چل کر سکون حاصل کر لے تو ساری عمر کبھی سکون نہیں ملے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لو۔ دوستو، آج جن کو ترقی یافتہ اقوام کہا جاتا ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ انسان کی پرائیویٹ زندگی میں کوئی دخل اندازی نہ کرو، جس کی مرضی میں جو کچھ آ رہا ہے وہ اس کو کرنے دو، اور جس شخص کو جس کام میں مزہ آ رہا ہے وہ اسے کرنے دو، نہ اس کا ہاتھ روکو، نہ اس پر کوئی پابندی لگاؤ اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کرو۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ آج انسان کو لطف حاصل کرنے اور مزہ حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، نہ قانون کی رکاوٹ، نہ مذہب کی رکاوٹ، نہ اخلاق کی رکاوٹ، نہ معاشرے کی رکاوٹ ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، اور ہر شخص وہ کام کر رہا ہے جو اس کی مرضی میں آ رہا ہے۔ اور اگر اس شخص سے کوئی پوچھے کہ کیا تمہارا مقصد حاصل ہو گیا، تم جتنا لطف اس دنیا سے حاصل کرنا چاہتے تھے، کیا لطف کی وہ آخری منزل اور مزے کا وہ آخری درجہ تمہیں حاصل ہو گیا جس کے بعد تمہیں اور کچھ نہیں چاہیے؟ کوئی شخص بھی اس سوال کا ہاں میں جواب نہیں دے گا، بلکہ ہر شخص یہی کہے گا کہ مجھے اور مل جائے، مجھے اور مل جائے، آگے بڑھتا جاؤں، اس لیے کہ ایک خواہش دوسری خواہش کو ابھارتی رہتی ہے۔ عزیزان گرامی، مغربی معاشرے میں ایک مرد اور ایک عورت آپس میں ایک دوسرے سے جنسی لذت حاصل کرنا چاہیں تو ایک سرے سے دوسرے سرے تک چلے جاؤ، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں۔ حد یہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا وہ آنکھوں نے دیکھ لیا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ زنا اس قدر عام ہو جائے گا کہ دنیا میں سب سے نیک شخص وہ ہوگا کہ دو آدمی ایک سڑک کے چوراہے پر بدکاری کا ارتکاب کر رہے ہوں گے، وہ شخص آ کر ان سے کہے گا کہ اس درخت کی اوٹ میں کر لو۔ وہ ان کو اس کام سے منع نہیں کرے گا کہ یہ کام برا ہے، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ یہاں سب کے سامنے کرنے کی بجائے اس درخت کی اوٹ میں جا کر لو۔ وہ کہنے والا شخص سب سے نیک آدمی ہوگا۔ آج وہ زمانہ تقریباً آ چکا ہے۔ آج کھلم کھلا بغیر کسی رکاوٹ اور پردے کے یہ کام ہو رہا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اپنے جنسی جذبات کو تسکین دینے کے لیے حرام طریقہ اختیار کرنا چاہے تو اس کے لیے دروازے چوپٹ کھلے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود زنا بالجبر کے واقعات جتنے امریکہ میں ہوتے ہیں دنیا میں اور کہیں نہیں ہوتے۔ حالانکہ رضامندی کے ساتھ یہ کام کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، جو آدمی جس طرح چاہے اپنے جذبات کو تسکین دے سکتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ رضامندی کے ساتھ زنا کر کے دیکھ لیا، اس میں جو مزہ تھا وہ حاصل کر لیا، لیکن اس کے بعد اس میں بھی قرار نہ آیا تو اب باقاعدہ یہ جذبہ پیدا ہوا کہ یہ کام زبردستی کرو، تاکہ زبردستی کرنے کا جو مزہ ہے وہ بھی حاصل ہو جائے۔ لہذا یہ انسانی خواہشات کسی مرحلے پر جا کر رکتی نہیں ہے، بلکہ اور آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور یہ ہوس کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ میرے عزیزوں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفسانی خواہشات کے پیچھے مت چلو، ان کا اتباع مت کرو، اس لیے کہ یہ تمہیں ہلاکت کے گڑھے میں لے جا کر ڈال دے گی، بلکہ اس کو ذرا قابو میں رکھو اور اس کو کنٹرول کر کے شریعت کی معقول حدود کے اندر رکھو۔ اور اگر تم رکھنا چاہو گے تو شروع میں یہ نفس تمہیں ذرا تنگ کرے گا، تکلیف ہوگی، صدمہ ہوگا، دکھ ہوگا۔ ایک کام کو دل چاہ رہا ہے مگر اس کو روک رہے ہیں۔ دل چاہ رہا ہے کہ ٹی وی دیکھیں اور اس میں جو خراب فلمیں آ رہی ہیں وہ دیکھیں، یہ نفس کا تقاضا ہو رہا ہے۔ اب جو آدمی اس کا عادی ہے اس سے کہو کہ اس کو مت دیکھ اور اس نفسانی تقاضے پر عمل نہ کر، تو اگر وہ نہیں دیکھے گا اور آنکھ کو اس سے روکے گا تو شروع میں اس کو دقت ہوگی اور مشقت ہوگی، برا لگے گا، اس لیے کہ وہ دیکھنے کا عادی ہے، اس کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا، لطف نہیں آتا۔ لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس نفس کی خاصیت یہ رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص اس مشقت اور تکلیف کے باوجود ایک مرتبہ ڈٹ جائے کہ چاہے مشقت ہو یا تکلیف ہو، چاہے دل پر آرے چل جائے، تب بھی یہ کام نہیں کروں گا۔ جس دن یہ شخص نفس کے سامنے اس طرح ڈٹ گیا، بس اس دن سے یہ نفسانی خواہشات خود بخود ڈھیلی پڑتی جائیں گی۔ یہ نفس اور شیطان کمزور کے اوپر شیر ہے، جو اس کے سامنے بھیگی بلی بنا رہے اور اس کے تقاضوں پر چلتا رہے، اس کے اوپر یہ چھا جاتا ہے، غالب آ جاتا ہے۔ اور جو شخص ایک مرتبہ پختہ ارادہ کر کے اس کے سامنے ڈٹ گیا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، چاہے کتنا تقاضا ہو، چاہے دل پر آرے چل جائیں، تو پھر یہ نفس ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اور اس کام کے نہ کرنے پر پہلے دن جتنی تکلیف ہوئی تھی دوسرے دن اس سے کم ہوگی، اور تیسرے دن اس سے کم، اور ہوتے ہوتے وہ تکلیف ایک دن بالکل رفع ہو جائے گی اور نفس اس کا عادی بن جائے گا۔ علامہ بوصیری رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا قصیدہ بردہ بہت مشہور ہے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک نعتیہ قصیدہ ہے۔ اس میں انہوں نے ایک عجیب و غریب حکیمانہ شعر کہا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ انسان کا نفس ایک چھوٹے بچے کی طرح ہے جو ماں کا دودھ پیتا ہے اور پھر وہ بچہ دودھ پینے کا عادی بن گیا۔ اب اگر اس سے دودھ چھڑانے کی کوشش کرو تو وہ بچہ کیا کرے گا؟ روئے گا، چلائے گا، شور کرے گا۔ اب اگر ماں باپ یہ سوچے کہ دودھ چھڑانے سے بچے کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، چلو چھوڑو، اسے دودھ پینے دو اور وہ بچہ دودھ پیتا رہے، تو علامہ بوصیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بچے کو اس طرح دودھ پینے کی حالت میں چھوڑ دیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جوان ہو جائے گا اور اس سے دودھ نہیں چھوٹ پائے گا،
اس لیے کہ تم اس کی تکلیف، اس کی فریاد اور اس کی چیخ و پکار سے ڈر گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس سے دودھ نہیں چھڑا سکے۔ اب اگر اس کے سامنے روٹی لاتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں تو نہیں کھاؤں گا، میں تو دودھ ہی پیوں گا۔ لیکن دنیا میں کوئی ماں باپ ایسے نہیں ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ چونکہ بچے کو دودھ چھڑانے سے تکلیف ہو رہی ہے اس لیے دودھ نہیں چھڑاتے۔ ماں باپ جانتے ہیں کہ بچہ دودھ چھڑانے سے روئے گا، چلائے گا، رات کو نیند نہیں آئے گی، خود بھی جاگے گا، ہمیں بھی جگائے گا، لیکن پھر بھی دودھ چھڑاتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ بچے کی بھلائی اسی میں ہے۔ اگر آج اس کا دودھ نہ چھڑایا گیا تو یہ ساری عمر کبھی روٹی کھانے کے لائق نہیں ہوگا۔ علامہ بوصیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کا نفس بھی بچے کی مانند ہے، اس کے منہ کو گناہ لگے ہوئے ہیں، گناہوں کا ذائقہ اور اس کی چاٹ لگی ہوئی ہے۔ اگر تم نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا کہ چلو کرنے دو، گناہ چھڑانے سے تکلیف ہوگی، نظر غلط جگہ پر پڑتی ہے اور اس کو ہٹانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، زبان کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی، اگر جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے تو بڑی تکلیف ہوگی، اور اس زبان کو مجلسوں کے اندر بیٹھ کر غیبت کرنے کی عادت پڑ گئی، اگر اس کو روکیں گے تو بڑی دقت ہوگی۔ نفس ان باتوں کا عادی بن گیا ہے، رشوت لینے کا عادی بن گیا ہے، اللہ بچائے سود کھانے کی عادت پڑ گئی اور بہت سے گناہوں کی عادت پڑ گئی، اور اب ان عادتوں کو چھڑانے سے نفس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر نفس کی اس تکلیف سے گھبرا کر اور ڈر کر بیٹھ گئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ساری عمر نہ کبھی گناہ چھوٹیں گے اور نہ قرار ملے گا۔ دوستو، یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں قرار اور سکون نہیں ہے۔ ساری دنیا کے اسباب و وسائل جمع کر لیے لیکن اس کے باوجود سکون نصیب نہیں، چین نہیں ملتا۔ میں نے آپ کو ابھی مغربی معاشرے کی مثال دی تھی کہ وہاں پیسے کی ریل پیل، تعلیم کا معیار بلند، لذت حاصل کرنے کے سارے دروازے چوپٹ کھلے ہوئے کہ جس طرح چاہو لذت حاصل کر لو، لیکن اس کے باوجود یہ حال ہے کہ خواب آور گولیاں کھا کھا کر اس کی مدد سے سو رہے ہیں۔ کیوں؟ دل میں سکون و قرار نہیں۔ سکون کیوں نہیں ملا؟ اس لیے کہ گناہوں میں سکون کہاں تلاش کرتے پھر رہے ہو۔ یاد رکھو، ان گناہوں اور نافرمانیوں اور معصیتوں میں سکون نہیں، سکون تو صرف ایک چیز میں ہے اور وہ ہے اللہ کی یاد میں اطمینان اور سکون ہے۔ اس واسطے یہ سمجھنا دھوکہ ہے کہ نافرمانیاں کرتے جائیں گے اور سکون ملتا جائے گا۔ یاد رکھو، زندگی بھر نہیں ملے گا، اس دنیا سے تڑپ تڑپ کر جاؤ گے۔ اگر نافرمانیوں کو نہ چھوڑا تو سکون کی منزل حاصل نہ ہوگی۔ سکون اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیتے ہیں جن کے دل میں اس کی محبت ہو، جن کے دل میں اس کی یاد ہو، جن کا دل اس کے ذکر سے آباد ہو۔ ان کے سکون اور اطمینان کو دیکھو کہ ظاہری طور پر پریشان حال بھی ہیں، فقر و فاقے بھی گزر رہے ہیں، لیکن دل کو سکون اور قرار کی نعمت میسر ہے۔ لہذا اگر دنیا کا بھی سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان نافرمانیوں اور گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، اور گناہوں کو چھوڑنے کے لیے ذرا سا مجاہدہ کرنا پڑے گا، نفس کے مقابلے میں ذرا سا ڈٹنا پڑے گا۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ بھی فرما لیا کہ جو لوگ ہمارے راستے میں یہ مجاہدہ اور محنت کرتے ہیں کہ ماحول کا، معاشرے کا، نفس کا، شیطان کا اور خواہشات کا تقاضا چھوڑ کر وہ ہمارے حکم پر چلنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم ان کے ہاتھ پکڑ کر لے چلیں گے، یہ نہیں کہ دور سے دکھا دیا کہ یہ راستہ ہے، بلکہ فرمایا کہ ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جائیں گے، لیکن ذرا کوئی قدم تو بڑھائے، ذرا کوئی ارادہ تو کرے، ذرا کوئی اپنے اس نفس کے مقابلے میں ایک مرتبہ ڈٹے تو صحیح۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لہذا مجاہدہ اسی کا نام ہے کہ ایک مرتبہ آدمی ڈٹ کر ارادہ کر لے کہ یہ کام نہیں کروں گا، دل پر آرے چل جائیں گے، خواہشات پامال ہو جائیں گی، دل و دماغ پر قیامت گزر جائے گی، لیکن یہ گناہ کا کام نہیں کروں گا۔
جس دن نفس کے سامنے ڈٹ گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن سے ہمارا محبوب ہو گیا، اب ہم خود اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے راستے پر لے جائیں گے۔ اس لیے اصلاح کے راستے میں سب سے پہلا قدم مجاہدہ ہے، اس کا عزم کرنا ہوگا۔ ایک مشہور شعر ہے، آرزویں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے۔ دوستو، ماں کو دیکھیے کہ اس کی کیا حالت ہوتی ہے کہ سخت سردی کا عالم ہے اور کڑکڑاتے جاڑے کی رات ہے، لحاف میں لیٹی ہوئی ہے اور بچہ پاس پڑا ہے۔ اس حالت میں اس بچے نے پیشاب کر دیا۔ اب نفس کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ گرم گرم بستر چھوڑ کر کہاں جاؤں، یہ تو جاڑے کا موسم ہے، گرم گرم بستر چھوڑ کر جانا تو بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن ماں یہ سوچتی ہے کہ اگر میں نہ گئی تو بچہ گیلا پڑا رہے گا، اس کے کپڑے گیلے ہیں، اس طرح گیلا پڑا رہے گا تو کہیں اس کو بخار نہ ہو جائے، اس کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ وہ بیچاری اپنے نفس کا تقاضا چھوڑ کر سخت کڑاکے کے جاڑے میں باہر جا کر ٹھنڈے پانی سے اس کے کپڑے دھو رہی ہے اور اس کے کپڑے بدل رہی ہے۔ یہ کوئی معمولی مشقت ہے، معمولی تکلیف ہے، لیکن ماں یہ تکلیف برداشت کر رہی ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اس لیے کہ اپنے بچے کی فلاح اور اس کی صحت ماں کے پیش نظر ہے۔ اس لیے وہ اس سخت جاڑے میں اپنے نفس کے تقاضے کو پامال کر کے یہ سارے کام کر رہی ہے۔ تو دوستو، دراصل یہ مجاہدہ شروع میں بڑا مشکل لگتا ہے کہ بڑا کٹھن سبق دیا جا رہا ہے کہ اپنے نفس کی مخالفت کرو، اپنے نفس کی خواہشات کی خلاف ورزی کرو۔ لیکن یاد رکھیے کہ دور سے یہ مشکل نظر آتا ہے، لیکن جب آدمی نے یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ یہ کام نہیں کروں گا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور فضل و کرم سے مدد بھی ہوگی، اور پھر تم نے اس لذت، آرزو اور خواہش کو جو کچلا ہے، اس کچلنے میں جو مزہ آئے گا، انشاءاللہ اس کی حلاوت اور لذت کو محسوس کر کے آپ کو سکون قلب میسر ہوگا۔ عزیزان گرامی، اصلی مجاہد وہ ہے جو نفس سے اس طرح جہاد کرے کہ نفس کی خواہشات، نفس کی آرزویں، نفس کے تقاضے اس کو ایک طرف بلا رہے ہیں، لیکن انسان نفس کے ان تقاضوں اور آرزوؤں کو پامال کر کے دوسرا راستہ اختیار کرے۔ چنانچہ جو شخص اپنی اصلاح کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اس کو مجاہدہ کرنا ہی پڑتا ہے، اور نفسانی خواہشات کے خلاف زبردستی کر کے، محنت کر کے، کوشش کر کے کڑوا گھونٹ پینا پڑتا ہے۔ اسی کا نام مجاہدہ ہے۔ برادران اسلام، دین کا کام مجاہدہ کے بغیر نہیں چل سکتا، بلکہ دنیا کے کام بھی مجاہدے کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی شخص روزی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے اپنے نفس کے تقاضوں کو کچلنا پڑتا ہے، اس لیے کہ نفس کا تقاضا تو یہ ہے کہ آرام سے گھر میں پڑا سوتا رہے، لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں سوتا رہ گیا تو روزی کیسے کماؤں گا۔ بچپن ہی سے بچے کو مجاہدے کی عادت ڈالنی پڑتی ہے۔ بچے کو جب شروع میں پڑھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے تو اس کی طبیعت کے خلاف ہوتا ہے، پڑھنے کے لیے جانے کو اس کا دل نہیں چاہتا، لیکن اس کو اس کی طبیعت کے خلاف پڑھنے پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ یہ مجاہدہ ہے۔ لہذا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، روزی کمانے کے لیے، بلکہ دنیا کے تمام مقاصد کے لیے انسان کو اپنی طبیعت کے خلاف کرنا پڑتا ہے۔ اگر انسان یہ سوچے کہ میں اپنی طبیعت کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا، ایسا شخص نہ دنیا کا کوئی مقصد حاصل کر سکتا ہے اور نہ دین کا مقصد حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں 3 عالم پیدا فرمائے ہیں۔ ایک عالم وہ ہے جس میں آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، اس میں خواہش کے خلاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جو دل چاہے گا وہ ہوگا۔ اس میں انسان نفس کی خواہش کے مطابق کرنے کے لیے آزاد ہوگا، اس کو اس کے مواقع میسر ہوں گے۔ وہ عالم جنت کا عالم ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ یعنی جو تمہارا دل چاہے گا وہ ملے گا، اور جو مانگو گے وہ ملے گا۔ بعض روایات میں یہ تفصیل آئی ہے
کہ مثلاً بیٹھے بیٹھے یہ دل چاہا کہ انار کا جوس پی لوں. اب صورتحال یہ ہے کہ قریب میں نہ تو انار ہے اور نہ انار کا درخت اور نہ جوس نکالنے والا ہے، لیکن یہ ہوگا کہ جس وقت تمہارے دل میں اس کے پینے کا خیال آیا اسی وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے انار کا جوس نکل کر تمہارے پاس پہنچ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ قدرت عطا فرمائیں گے کہ جس چیز کا دل چاہے گا وہ ملے گی. وہاں پر تمہیں کسی خواہش کو کچلنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی تقاضے کو دبانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی خواہش کے خلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی مجاہدے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ عالم جنت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے وہ عالم عطا فرمائے، آمین. دوسرا عالم اس کے بالکل برعکس ہے. وہاں ہر کام طبیعت کے خلاف ہوگا، ہر کام دکھ دینے والا ہوگا، ہر کام غم میں مبتلا کرنے والا، ہر کام میں تکلیف اور مصیبت ہوگی، کوئی آرام، کوئی راحت اور کوئی خوشی نہیں ہوگی. وہ عالم دوزخ ہے. اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے، آمین. دوستو، تیسرا عالم وہ ہے جس میں طبیعت کے مطابق بھی کام ہوتے ہیں اور طبیعت کے خلاف بھی کام ہوتے ہیں. خوشی بھی حاصل ہوتی ہے، غم بھی آتا ہے، تکلیف بھی پہنچتی ہے، راحت بھی ملتی ہے. اس عالم میں کسی کی کوئی تکلیف خالص نہیں، کوئی راحت خالص نہیں. ہر راحت میں تکلیف کا کوئی کانٹا لگا ہوا ہے اور ہر تکلیف میں راحت کا پہلو بھی ہے. یہ عالم دنیا ہے. اس دنیا میں آپ بڑے سے بڑے سرمایہ دار، بڑے سے بڑے دولت مند، بڑے سے بڑے صاحب وسائل سے پوچھ لیجئے کہ تمہیں کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہے یا نہیں، یا تم ساری عمر آرام اور اطمینان سے رہے. کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ دے کہ مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی اور کوئی کام میری طبیعت کے خلاف نہیں ہوا. اس لیے کہ یہ عالم دنیا ہے، جنت نہیں ہے. یہاں راحت بھی پہنچے گی، تکلیف بھی پہنچے گی. یہ دنیا تو اسی کام کے لیے بنائی گئی ہے. کوئی شخص یہ چاہے کہ مجھے راحت ہی راحت ملے، کبھی تکلیف نہ ہو، تو ایسا کبھی زندگی بھر نہیں ہو سکتا. ایک شاعر نے کہا ہے کہ قید حیات بند و غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں. لہٰذا یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کام کے لیے بنائی ہے کہ اس میں تمہارے دل کو راحتیں بھی ملیں گی اور اس کو توڑنے والے اسباب اور حالات پیدا ہوں گے. اس لیے جیتے جی مرتے دم تک غم سے نجات ممکن نہیں. اور تو اور انبیاء علیہ السلام جو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں، ان کو بھی تکلیفیں پیش آئیں، بلکہ بسا اوقات عام لوگوں سے زیادہ پیش آئیں. ان کو بھی طبیعت کے خلاف واقعات پیش آئے. اس دنیا کے اندر کوئی انسان بھی ان سے بچ نہیں سکتا. اگر انسان کافر بن کر رہے تب بھی طبیعت کے خلاف ہوگا، اگر مومن بن کر رہے تب بھی طبیعت کے خلاف ہوگا، خدا کا انکار کرے تب بھی طبیعت کے خلاف ہوگا. لہذا جب اس دنیا میں طبیعت کے خلاف باتیں پیش آنی ہی ہیں تو پھر طبیعت کے خلاف کام کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ طبیعت کے خلاف کام بھی کرو، صدمے بھی اٹھاؤ، تکلیفیں بھی برداشت کرو، لیکن ان تکلیفوں کے بدلے میں آخرت میں کوئی نتیجہ نہ نکلے، اس غم سے آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہ ہو. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی طبیعت کے خلاف کام کرے، نفس کے تقاضے کو کچلے تاکہ آخرت سنور جائے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے. چنانچہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت یہ ہے کہ اس دنیا میں طبیعت کے خلاف تو ہونا ہی ہے، تمہارا دل چاہے یا نہ چاہے، لیکن ایک مرتبہ عہد کر لو کہ طبیعت کے خلاف وہ کام کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. مثلا نماز کا وقت ہو گیا، مسجد سے پکار آ رہی ہے لیکن جانے کو دل نہیں چاہ رہا ہے اور سستی ہو رہی ہے، تو اب ایک راستہ یہ ہے کہ دل کے چاہنے پر عمل کر لیا اور بستر پر لیٹے رہے، اور اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی. معلوم ہوا کہ دروازے پر ایک ایسا آدمی آ گیا ہے جس کے لیے نکلنا ضروری ہے. چنانچہ اس کی خاطر بستر چھوڑا اور باہر نکل گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ طبیعت کے خلاف بھی ہوا، خواہش کے خلاف بھی ہوا اور آرام بھی نہیں ملا، تکلیف جو کہ تو رہی. لہذا
آدمی یہ سوچے کہ تکلیف سے بچنا تو میرے قبضے اور قدرت میں نہیں ہے، اس لیے کیوں نہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے تکلیف برداشت کر لوں، یہ سوچ کر اس وقت اٹھ کر نماز کے لیے چلا جائے۔ حضرات، انبیاء علیہ السلام کا یہی پیغام ہے کہ اپنے نفس کو طبیعت کے خلاف ایسے کام کرنے کی عادت ڈالو جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہوں، اسی کا نام مجاہدہ ہے۔ جو صدمے اور جو تکلیفیں غیر اختیاری طور پر پہنچ رہی ہیں، بظاہر ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو لوگ ہماری خاطر یہ مجاہدہ کریں گے، ہماری خاطر نفس کے خلاف کام کریں گے، تو ہم ضرور ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے راستے پر لے چلیں گے، اور وہ راستے پر تنہا نہیں ہوں گے، بلکہ جو شخص اس راستے پر چل رہا ہے وہ محسنین میں سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالی محسنین کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کیسے ان کا ساتھی بن جاتا ہے؟ اس طرح کہ شروع میں نفس کی مخالفت میں بڑی دشواری معلوم ہو رہی تھی، طبیعت کے خلاف کرنا مشکل معلوم ہو رہا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے چل کھڑے ہوئے تو پھر وہی راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ ایک شخص کو نماز کی عادت نہیں ہے، نماز پڑھنا بھاری معلوم ہوتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا مشکل لگتا ہے، لیکن اس نے نفس کے اس تقاضے کے باوجود نماز پڑھنا شروع کر دی، یہاں تک کہ نماز کا عادی بن گیا۔ اب عادی بننے کے بعد اسی شخص کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ نماز پڑھنے میں کوئی مشقت ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے اگر کوئی یہ کہے کہ 1000 روپے لے لو اور آج کی نماز چھوڑ دو، بتائیے کیا وہ شخص نماز چھوڑنے پر راضی ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ جو شخص ایک مرتبہ نماز کا عادی بن گیا وہ کبھی ہزاروں روپے لے کر بھی ایک نماز چھوڑنے پر راضی نہیں ہوگا، اس لیے کہ جس کام کو پہلے وہ مشکل سمجھ رہا تھا، تھوڑے سے عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا۔ دوستو، اصل مجاہدہ تو یہ ہے کہ انسان جو ناجائز اور شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے ان سے اپنے آپ کو بچائے اور اپنے نفس پر زبردستی دباؤ ڈال کر ان سے باز رہے، لیکن چونکہ ہمارا نفس لذتوں کا، خواہشات کا اور راحتوں کا عادی ہو چکا ہے، اور اتنا زیادہ عادی بنا ہوا ہے کہ اگر اس کو اللہ کے راستے کی طرف اور شریعت کی طرف موڑنا چاہو تو آسانی سے نہیں موڑتا، بلکہ دشواری پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اس نفس کو رام کرنے کے لیے اور اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے تابع بنانے کے لیے اس کو بعض جائز کاموں سے روکنا پڑتا ہے، اس لیے کہ جب نفس کو جائز کاموں سے روکیں گے تو پھر اس کو لذتوں کو چھوڑنے کی عادت پڑے گی، اور پھر اس کے لیے ناجائز امور سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا۔ صوفیہ اکرام کی اصطلاح میں اس کو مجاہدہ کہا جاتا ہے۔ مثلا خوب پیٹ بھر کر کھانا کوئی گناہ کا کام نہیں، لیکن صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ خوب پیٹ بھر کر مت کھاؤ، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں یہ نفس غافل ہو جائے گا اور لذتوں کا خوگر ہو جائے گا، اس لیے نفس کو عادی بنانے کے لیے کھانے میں تھوڑی سی کمی کر دو، یہ بھی مجاہدہ ہے۔ چنانچہ صوفیہ اکرام کے یہاں 4 چیزوں کا مجاہدہ کرانا مشہور ہے: کم کھانا، کم بولنا، کم سونا اور لوگوں سے کم ملنا۔ کم کھانا، پہلے زمانے میں صوفیہ اکرام کم کھانے پر بڑے بڑے مجاہدے کرایا کرتے تھے، یہاں تک کہ فاقہ کشی تک نوبت آ جاتی تھی، لیکن حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ زمانہ اب اس قسم کے مجاہدوں کا نہیں ہے، اب تو لوگ ویسے ہی کمزور ہیں، اگر کھانا کم کر دیں گے تو اور بیماریاں آ جائیں گی، اور اس کے نتیجے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے جو عبادت کرتا تھا اس سے بھی محروم ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ آج کے دور میں انسان ایک بات کی پابندی کر لے تو پھر کم کھانے کا مقصد حاصل ہو جائے گا، وہ یہ کہ جب کھانا کھانے بیٹھو گے تو کھانا کھاتے وقت ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اس وقت دل میں یہ تردد پیدا ہوتا ہے کہ اب مزید کھاؤں یا نہ کھاؤں، کچھ اور کھاؤں یا نہ کھاؤں۔ بس جس وقت یہ تردد کا مرحلہ آئے اس وقت کھانا چھوڑ دو،
اس سے کم کھانے کا منشا پورا ہو جائے گا۔ اور یہ جو تردد پیدا ہوتا ہے کہ مزید کھاؤں یا نہ کھاؤں، یہ عقل اور طبیعت کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، کیونکہ کھانا کھانے میں مزہ آ رہا ہے تو اب نفس یہ تقاضا کر رہا ہے کہ کھانا کھا کر مزہ لے لے، اور عقل کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اب مزید کھانا مت کھاؤ، اب مزید کھانا کھاؤ گے تو کہیں بیمار نہ پڑ جاؤ۔ نفس اور عقل کے درمیان یہ لڑائی ہوتی ہے، اور اس لڑائی کا نام تردد ہے۔ لہذا ایسے موقع پر نفس کے تقاضے کو چھوڑ دو اور عقل کے تقاضے پر عمل کرو۔ ایک ماہر ڈاکٹر کا مضمون نظر سے گزرا جس میں لکھا تھا کہ آج کل لوگ اپنے بدن کا وزن کم کرنے کے لیے طرح طرح کے نسخے استعمال کرتے ہیں۔ کسی نے روٹی چھوڑ دی، کسی نے دوپہر کا کھانا چھوڑ دیا۔ آج کل کی اصطلاح میں اس کو ڈائٹنگ کہتے ہیں۔ یورپ میں اس کا بہت رواج ہے۔ یہ چیز وہاں وبا کی طرح پھیلی ہوئی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جسم کا وزن کم ہو جائے، اور خاص طور پر خواتین میں اس کا اتنا رواج ہے کہ گولیاں کھا کھا کر وزن کم کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور بعض اوقات اس میں مر بھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ ڈاکٹر لکھتا ہے کہ میرے نزدیک وزن کم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی نہ تو کسی وقت کا کھانا مستقل چھوڑے، نہ روٹی کم کرے، بلکہ ساری عمر اس کا معمول بنا لے کہ جتنی بھوک ہے اس سے تھوڑا سا کم کھا کر کھانا بند کر دے۔ اس کے بعد اس ڈاکٹر نے یہ بات لکھی کہ جس وقت کھانا کھاتے ہوئے یہ تردد ہو جائے کہ کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں، اس وقت کھانا چھوڑ دے۔ جو شخص اس پر عمل کرے گا اس کو کبھی بدن بڑھنے کی اور معدے کے خراب ہونے کی شکایت نہیں ہوگی، اور نہ اس کو ڈائٹنگ کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ یہی بات حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرما گئے تھے۔ اب چاہو تو وزن کم کرنے کی خاطر اس پر عمل کر لو، چاہو تو اللہ کو راضی کرنے کی خاطر اس مشورے پر عمل کر لو۔ لیکن اگر نفس کے علاج کے طور پر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کرو گے تو اس کام میں اجر و ثواب بھی ملے گا اور وزن بھی کم ہو جائے گا۔ اور اگر صرف وزن کم کرنے کی خاطر کرو گے تو شاید وزن تو کم ہو جائے گا لیکن اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ دوسری چیز ہے بات کم کرنا، یعنی صبح سے شام تک یہ ہماری زبان قینچی کی طرح چل رہی ہے اور اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جو منہ میں آ رہا ہے انسان بول رہا ہے۔ یہ صورتحال غلط ہے۔ اس لیے جب تک انسان اس زبان کو لگام نہیں دے گا اور اس کو قابو نہیں کرے گا اس وقت تک یہ گناہ کرتی رہے گی۔ یاد رکھیے، حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اوندھے منہ جہنم میں ڈالنے والی چیز اس کی زبان ہے، اس لیے کہ جب زبان کو آزاد چھوڑ رکھا ہے، اس پر روک ٹوک نہیں ہے، تو پھر وہ زبان جھوٹ میں مبتلا ہوگی، غیبت میں مبتلا ہوگی، دل آزاری میں مبتلا ہوگی۔ ان گناہوں کے سبب وہ جہنم میں جائے گی۔ اس لیے انسان کو بات کم کرنے کا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے کہ بات کم کرے، زبان سے فضول بات نہ نکالے، ضرورت کے مطابق بات کرے اور بولنے سے پہلے یہ سوچے کہ یہ بات کرنا میرے لیے مناسب ہے یا نہیں، کہیں گناہ کی بات تو نہیں، اور بلا وجہ زبان چلانے سے بچے۔ اور پھر آہستہ آہستہ انسان کم بولنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ بولنے کو دل چاہ رہا ہے لیکن اس نے اپنی اس خواہش کو دبا دیا، تو اس کے نتیجے میں زبان پر قابو پیدا ہو جاتا ہے اور پھر وہ جھوٹ، غیبت اور اس طرح کے دوسرے گناہوں میں مبتلا نہیں ہوتا۔ دوستو، یہ جو فضول قسم کی مجلس آرائی ہوتی ہے نا، جس کو آج کل کی اصطلاح میں گپ شپ کہا جاتا ہے، کوئی دوست مل گیا تو فوراً اس سے کہا کہ آؤ ذرا بیٹھ کر گپ شپ کریں۔ یہ گپ شپ لازماً انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ ہاں، شریعت نے ہمیں تھوڑی بہت تفریح کی بھی اجازت دی ہے۔ نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی دلوں کو تھوڑے تھوڑے وقفے سے آرام بھی دیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر قربان جائیے کہ ہمارے مزاج، ہماری نفسیات اور ہماری ضروریات کو ان سے زیادہ پہچاننے والا اور کون ہوگا۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر ان سے کہا گیا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کچھ نہ کرو، ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہو،
تو یہ ایسا نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ یہ فرشتے نہیں ہیں، یہ تو انسان ہیں۔ ان کو تھوڑے سے آرام کی بھی ضرورت ہے، تھوڑی سی تفریح کی بھی ضرورت ہے، اس لیے تفریح کے لیے کوئی بات کرنا، خوش طبعی کے ساتھ ہنس بول لینا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ پسندیدہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن اس میں زیادہ منہمک ہو جانا کہ اسی میں کئی گھنٹے برباد ہو رہے ہیں، قیمتی اوقات ضائع ہو رہے ہیں، تو یہ چیز انسان کو لازمن طور پر گناہ کی طرف لے جانے والی ہے۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ تم باتیں کم کرنے کی عادت ڈالو، اور یہ بھی مجاہدہ ہے۔ عزیزان گرامی، تیسرا مجاہدہ ہے کم سونا۔ اس میں بھی پہلے تو نہ سونے کا مجاہدہ ہوتا ہے، چنانچہ جیسا کہ مشہور ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ کم سونے کی حد یہ ہے کہ آدمی کو دن رات میں کم از کم 6 گھنٹے ضرور سونا چاہیے، 6 گھنٹے سے کم نہ کرے ورنہ بیمار ہو جائے گا۔ اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو بے وقت سونے کی عادت ہے تو وہ اس کو ختم کرے، یہ بھی کم سونے کی حد میں داخل ہے اور یہ بھی مجاہدہ ہے۔ دوستو، چوتھا مجاہدہ ہے لوگوں سے میل جول کم کرنا اور بہت زیادہ میل جول سے پرہیز کرنا، اس لیے کہ انسان کے جتنے زیادہ تعلقات ہوں گے اتنا ہی گناہوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ رہے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، آج کل تو تعلقات بڑھانا باقاعدہ ایک فن اور ہنر بن گیا ہے جس کو پبلک ریلیشن کہا جاتا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ تعلقات زیادہ پیدا کرو اور اپنا اثر و رسوخ بڑھاؤ اور ان تعلقات کی بنیاد پر اپنا کام نکالو۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے اس سے منع فرمایا ہے کہ بلا ضرورت تعلقات نہ بڑھائے جائیں بلکہ تعلقات کو کم کیا جائے۔ دوستو، دل ایک آئینہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو ایک آئینہ بنایا ہے، جو تصویر انسان کے سامنے سے گزرتی ہے اس کا عکس دل پر جم جاتا ہے۔ لہذا جب انسان کے تعلقات زیادہ ہوں گے تو اس میں پھر اچھے لوگ بھی آئیں گے اور برے بھی آئیں گے، اور جب برے کاموں میں مصروف لوگ ملاقات کریں گے تو ان کے کاموں کا عکس ہمارے دل پر پڑے گا اور اس سے دل خراب ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ دوسروں سے بلا ضرورت زیادہ نہ ملو، دوسرے لوگوں سے تعلقات جتنے کم ہوں گے اتنا ہی اللہ جل شانہ سے تعلق میں اضافہ ہوگا۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تعلقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں حجاب اور پردے بن جاتے ہیں۔ دنیا کی جتنی محبتیں بڑھیں گی کہ اس سے بھی محبت ہے، اس سے بھی محبت ہے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق میں کمی آئے گی۔ البتہ جو حقوق العباد ہیں وہ بے شک ادا کرنے ہیں، ان میں کوتاہی نہیں کرنی ہے، لیکن بلا وجہ تعلقات نہیں بڑھانا چاہیے۔ اسی کا نام لوگوں سے میل جول کم کرنا ہے۔ بہرحال یہ مجاہدات اس لیے کرائے جاتے ہیں تاکہ ہمارا یہ نفس قابو میں آ جائے اور ناجائز کاموں پر اکسانا چھوڑ دے۔ دوستو، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ خواہشات نفس کو کچلنے سے جو چوٹیں لگ رہی ہیں اور جو تکلیف ہو رہی ہے وہ بیکار جا رہی ہے، بلکہ اس کے بعد جب یہ دل اللہ تعالیٰ کی محبت کا محل بنے گا اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد کا محل بنے گا تو اس وقت اس کو جو حلاوت نصیب ہوگی، خدا کی قسم اس کے مقابلے میں گناہوں کی یہ ساری لذتیں خاک در خاک ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دولت ہم سب کو نصیب فرمائے، ہماری فہم کو درست فرمائے اور ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔